کلام کیا۔ اب دیکھا کہ اطیع اللہ میں اللہ کی اطاعت، اور اللہ کی اطاعت کیا کہ جو اس کو پسند ہے اس کو لے لو، جو اس کو بہت زیادہ پسند ہے اس کو اپنا لو، جو اس کو ناپسند ہے ان کو چھوڑ دو، جو ناپسندیدہ ہے ان کے تو نزدیک بھی نہ جاؤ۔ اب یہی چیز ہے، نماز اس کو پسند ہے اس کو اخذ کر لو، یہ واجبات ہے۔ مستحبات، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، یہ مستحبات ہے۔ کسی کو پانی پلا دو، کھانا کھلا دو، کسی کی مدد کر لو، یہ مستحبات، یہ اس کو پسند ہے۔ اور مکروہات وہ چیزیں جو اس کو ناپسند ہے ان کو چھوڑ دو، اور جو اس کو ناپسندیدہ ہے ان کے تو نزدیک بھی نہ جاؤ۔ شراب نوشی کے نزدیک نہ جاؤ، جوا کے نزدیک نہ جاؤ، بت پرستی کے نزدیک نہ جاؤ۔ تو پتا چلا کہ ایک اطیع اللہ کے لیے اور ایک اطیع رسول کے لیے ہے۔ دو لفظ اطیع استعمال ہوا کہ جو اللہ کی اطاعت میں کمزوری کرے تو وہ مشرک، اور جو رسول اکرم کی اطاعت میں کمزوری کرے وہ منافق اور کافر۔ اب میں یہاں پہ آپ کی بات کا درس کروں کہ تیسرے لفظ کے لیے لفظ اطیع استعمال نہیں کیا گیا۔ اطیع اللہ و اطیع رسول و اولو الامر منکم، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اطیع اولو الامر کہا جائے کہ اطاعت کرو الہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو صاحب امر کی، لیکن لفظ اطیع ایک ہے، رسول اور اولو الامر دو ہے۔ پتا چلا کہ صاحب امر کا بھی وہی مقام ہے جو مقام رسالت ہے۔ وہی مقام جو رسالت کا وہی اولو الامر کا، جو رسالت کا وہی اولو الامر کا، یعنی جو رسول کی نافرمانی کرے وہ بھی کافر، جو اولو الامر کی نافرمانی کرے وہ بھی کافر، کیونکہ لفظ اطیع ایک ہی ہے۔ اگر دو ہو تو پتا چلا کہ اللہ اور رسول کے بعد اولو الامر جو ہے وہ تیسری علیحدہ چیز ہے، اس کو اطاعت کرو یا نہ کرو، لیکن اللہ نے رسول کے ساتھ اولو الامر کو ملا دیا کہ جو رسول کو اطاعت کرے اور اولو الامر کی نہ کرے تو رسالت کمزور ہے، رسالت ناقص ہے۔ یہ چیز میں سمجھا سکا نہیں سمجھا سکا، اس کو میں دوبارہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ بھائی نبی مرسل کی ایک حدیث ہے، ساری نبی کائنات کی ایک حدیث ہے، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ سلام اللہ علیہا میرا حصہ ہے، میں رسول میرا حصہ فاطمہ، میں اطاعت رسول میرا جز آدھے کا آدھا اولو الامر، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر رسول کو ماننا ہے تو پہلے جز رسالت کو مانو، حصہ اولو الامر کو مانو، اولاد رسول کو مانو، تب ہوگی رسالت کمپلیٹ۔ اگر رسالت کمپلیٹ نہ ہوگی تو خالی اللہ کو تو شیطان نے مانا تھا۔ سب سے پہلا منافق شیطان تھا کہ جس نے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کیا ہی نہیں، کہ میں کسی کو سجدہ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ میں نے تجھے سجدہ کیا، کہ غیر کے سامنے کیوں سر کو جھکاؤں؟ خدا کا حکم ہوا کہ تم مجھے سجدہ کرتا ہے، اب میں تجھے امر کرتا ہوں اس کو سجدہ کر جس کو میں نے بنایا ہے۔ تو بھائی خدا کے سجدہ کرنے یا نہ کرنے سے مقام اور اونچیت نہیں ملتی، مقام تو وہاں ملتا ہے جہاں حکم خدا ہو، جھکو تو جھک جاؤ۔ صاحب امر اور رسالت دو حصے ہیں، رسالت اور صاحب امر۔
اور آسان کروں آپ کی بارگاہ میں، اور آسان کرتا ہوں۔ حدیث قدسی میں ارشاد رب العزت ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے ہم دو کو بنایا، ایک علی ایک مصطفیٰ، دو چیزیں، ایک علی ایک کریم مصطفیٰ صلی اللہ، دو چیزیں بنی، اور پھر فرمایا کہ ایک حصے علی کو امامت دی اور ایک حصے کو نبوت دی۔ اب دو حصے ہیں، بیچ کے دو حصے، کم زیادہ نہیں۔ انا وعلی من نور واحد، ایک نور کے دو حصے ہیں، دو پارٹ ہیں، جو رسالت وہ امامت، سمجھ میں آیا ہے؟ ایک رسالت وہی چیز امامت۔ اب اطیعوا اولی الامر میں یہ چیز واضح ہو گئی کہ اطاعت جیسے مصطفیٰ کی ویسے ہی اولی الامر کی۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب آؤ اولی الامر کے اوپر، کہ اولی الامر ہے کیا؟ دنیا نے تو اولی الامر حاکم کو کہہ دیا، اس کو کہہ دیا، اس کو کہہ دیا۔ اب یہ اولی الامر ہے کیا؟ قرآن سے پوچھ رہے ہیں کہ قرآن تو بتا کہ یہ امر کیا ہے اور اولی الامر کی معنی کیا ہے۔ اسی چیز پہ میں آج کی نشست برخاست کروں گا، انشاءاللہ کل یہاں سے آگے چلیں گے۔ اولی الامر یعنی وہ ذات جو صاحب امر ہو۔ بہت بڑی آسان کی بات ہے، اللہ تعالی میں سمجھا سکوں اس چیز کو آسانی کے ساتھ۔ اہل علم کا مجمع ہے صاحب امر، صاحب مانا مالک، یہ بھائی صاحب خانہ ایسے ہے، یعنی صاحب خانہ کی معنی کیا؟ گھر کا مالک۔ اگر وہ اس دروازے کو بند کرا دے تو کوئی اعتراض کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اور اگر دو دروازے کر دے تو بھی کوئی اعتراض؟ بھائی کیوں؟ اسی لیے کہ یہ صاحب مکان ہے، یہ صاحب مکان۔ اولی الامر کی معنی کیا؟ کہ جو صاحب امر ہو۔ اب امر کیا چیز ہے؟ امر کیا چیز ہے؟ جس کے اوپر وہ حکومت رکھتا ہے۔ میں نے عرض کیا آج کا یہ دو جملے تھوڑے سنگین ہیں لیکن اس کو سمجھنا پڑے گا۔ اولی الامر کیا ہے؟ یعنی صاحب امر، یعنی وہ ذات جس کا امر کے اوپر دسترس ہے۔ یہ بات سمجھا سکا؟ جو امر کے اوپر دسترس ہو، دسترس ہو یعنی چاہے امر کو اپنے حکم سے چلا سکتا ہے، صاحب امر چلا سکتا ہے۔ اچھا اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ امر کیا چیز ہے؟ بھائی انسان کتنی چیزوں کا مجموعہ ہے؟ دو چیزوں کا، ایک جسم اور ایک کیا ہے؟ صلوات تو پڑھ لیجیے محمد اور آل محمد کی نام پاک میں۔ ایک جسم اور ایک روح۔ روح اگر روح جسم سے نکل جائے تو انسان کیا بن جائے گا؟ مردہ۔ اور اگر جسم میں روح واپس آ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ زندہ۔ توجہ ہے اس چیز کے اوپر۔ اب قرآن کیا کہتا ہے کہ جب لوگوں نے سوال کیا یسألونک عن الروح، سوال کیا گیا کہ روح کیا ہے، تو ارشاد رب العزت ہوا کل روح من امر ربی، روح میں اللہ کے امر کو کہتے ہیں، اور علی صاحب امر ہے۔ علی صاحب امر، روح کیا ہے؟
چیز ہے جو میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ فقط علی کے پاس نہیں، یہ 14 کے 14 اولو الامر ہے۔ صحیح؟ روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح قل روح من امر ربی، روح میرے رب کا حکم ہے۔ اب روح امر ربی اور علی اولو الامر، یعنی صاحب امر، مالک امر۔ اب امر یعنی روح کو حکم کرے کہ آ جا تو آ جائے، اور حکم کرے چلا جا تو۔ اب دو مثال آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، صرف دو مثال۔ ایک، جب آئے مسجد کوفہ میں اور کہنے لگے یا امیر المومنین آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، مولا نے کہا کیا دکھاؤ؟ کہا عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ بھی زندہ کریں۔ مسجد کوفہ کے ساتھ وادی السلام میں میرے آقا مولا کی ذات آئی، ایک پرانی بوسیدہ قبر کو دیکھا اور کہا قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے امر سے اٹھ جا۔ بھائی مارنا کام کس کا؟ اور روح کو امر کیا واپس آ جا، تو واپس آ جائے، اس کو کہتے ہیں صاحب امر۔ یعنی جو موت کے اوپر بھی حکومت رکھے، اس نام، اس چیز کا نام، ان شخصیات کا نام صاحبان امر ہے۔ یہ مثال آپ کی بارگاہ میں۔ دوسری مثال یہ تھا زندہ کرنے کا مثال، اور کچھ لے کر آئے منافقین زندہ آدمی کو چارپائی پر کہ یہ مر چکا ہے، اس کا جنازہ پڑھاؤ۔ کہا کہ جب مولا امیر المومنین جنازہ پڑھائیں گے تو ہم سارے اٹھ کر مولا کے شان میں گستاخی کریں گے کہ آپ نے زندہ کا جنازہ پڑھا دیا۔ 3 مرتبہ اجازت پوچھی، کون اس کا وارث کا فلاں، پڑھاؤں جنازہ پڑھا دو، پڑھاؤں جنازہ پڑھا دو، پڑھاؤں جنازہ پڑھا دو۔ جب 3 دفعہ اقرار کیا، مولا نے اللہ اکبر کی، روح نکل گیا۔ بھائی سارے چیخنے لگے، چلانے لگے کہ اٹھے۔ مولا نے فرمایا کہ یہ قیامت میں بھی نہیں اٹھے گا، کیونکہ یہ روح کے عمل کرنے والے ہم ہیں۔ نعرہ حیدری، 110 مثالیں ہیں میرے پاس، 110 مثالیں 14 معصومین کی، 110 مثالیں ہیں۔ جناب زہرا نے اس مری ہوئی دلہن کو زندہ کیا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مری ہوئی عورت کو زندہ کیا۔ 1 2 نہیں، 110 مثالیں موجود ہیں۔ بھائی انہوں نے کیسے زندہ کیا؟ کیونکہ یہ صاحبان امر ہیں، صاحبان امر ہیں، صاحبان امر ہیں، ان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے۔ اسی لیے اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے۔ موضوع کلام یاد ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا تو صاحب امر بنا دیا۔ اب اگر دنیا میں کوئی خود بن کر بیٹھے تو وہ اپنے آپ کو صاحب امر کرنے کے لیے پہلے اپنے باپ کو تو زندہ کر کے دکھائے۔ نہیں ہے طاقت، نہیں ہے ضرورت، اسی لیے کیونکہ یہ خود بن بیٹھے ہیں، اللہ نے نہیں بنائے۔ ذوالعشیر سے لے کر غدیر تک 3 وہ مقامات ہیں جب رسول اکرم نے علی کرم اللہ وجہ کریم کو 3 مقامات پر کہا یا علی انت خلیفتی ووصی من بعدی، اے میرے علی آپ میرے خلیفہ ہو، میرے جانشین ہو، میرے وصی ہو، میرے دور میں میرے بعد میں بھی آپ میرے جانشین ہو۔ اب یہ مسلمان ہیں، 60 حدیثیں ہیں، 60 حدیثیں کہ نبی مرسل نے کہا انی تارک فیکم الثقلین،
نبی نے فرمایا انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و سنتی. مسلمانوں نے سے ایک حدیث کو پکڑ لیا، 60 حدیثوں کو چھوڑ دیا. 1,24,000 صحابہ اکرام کے سامنے نبی نے علی کو خلافت دی اللہ کے امر سے، اس کو چھوڑ دیا. یہ ہے عزیزوں وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام قرار دیا. اور خالی امام نہیں، سورہ قصص کی آیت ہے، آپ اس چیز کو بھی دیکھنا. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ وَارِثِينَ، ہم نے ان کو وراثت کا وارث بنا دیا. ہم یہ علی اولاد علی، یہ 12-14 یہ وارثان خدا ہے. وارثان خدا کی معنی کیا؟ کہ کائنات میں جو کچھ ہے ان کے مالک یہ ہے. یہ عزیزوں ہے. بس وہی میں عرض کروں کہ رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، کہ جب اسی رب کا حکم آ جائے تو محمد مصطفیٰ بھی سر جھکا دیتے ہیں، علی المرتضیٰ بھی سر جھکا دیتے ہیں. یہ واقعہ ہے، تھوڑا سا ایک جملہ عرض کروں کہ جب میرے مولا کو ضربت لگی امیر المومنین کو، آقا مولا حسن علیہ السلام ایک طبیب کو لے کر آئے، حکیم کو لے کر آئے کہ بابا کی پٹی ہو جائے. تو بابا کے سر پہ جو چوٹ لگی ہے، آئے، اس نے اپنی وہ جو دوائی لے کر آیا تھا. مولا نے کہا مجھے پتا ہے کہ ان دوائیوں سے میرا علاج نہیں ہوگا. کیوں؟ کا اسی لیے کہ آپ نے نہیں سنا کہ نبی نے فرمایا تھا انا دار الحکمت و علی بابھا، حکمت تو ہمارے گھر سے نکلتی. عزیزوں یہ حکم خدا ہے، اور اس کے سامنے سر کو جھکانا یہ ہے بیت اطہار کا کام. سب کچھ طاقت ہونے کے باوجود بھی اس رب کے سامنے سر کو جھکا لے، یہ اطاعت کا وہ مقام ہے جہاں پر انسان پہنچ ہی نہیں سکتا. 2 محرم یہ قافلہ پہنچا کربلا، جوک در جوک قاتلان حسین کی کثرت بڑھتی گئی. شریکت الحسین بارہا مرتبہ فضا کو کہا جاؤ میرے آقا بھائیا کو بلا کے لاؤ. عزادارو جناب فضا میرے آقا مولا حسین علیہ السلام کو لے کر آئی. زمین پہ کپڑا بچھایا ہوا ہے، آپ تشریف فرما ہوئے. دونوں بہن اور بھائی باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی میں دیکھ رہی ہوں صبح سے یہ لوگ آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ میرے آقا مولا نے فرمایا بہن یہ تیرے بھائی کو قتل کرنے کے اجر کو ملنا. بہن تھی نے ایک سوال پوچھا، بھیا ہمارا بھی کوئی ہے، ہماری بھی کوئی مدد میں آئے گا؟ مولا نے کہا ہاں، ادھر نزدیک کوفے میں میرے بچپن کا ساتھی ہے، حبیب نام ہے اس کا. اللہ اکبر. مولا آقا میرے بھیا ایسے کرو، حبیب کو خط لکھو کہ ہم کربلا پہنچ چکے ہیں، تو بھی آ جا. حضرت مولا حسین کریم علیہ السلام کاغذ اور قلم لے کر آئے. میرے آقا مولا نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصر من اللہ و فتح قریب. مولا نے فرمایا یہ نہیں لکھو، لکھو انا للہ و انا الیہ راجعون. عزادار میرے مولا نے خط لکھا، اپنے ایک کاتب کو کہا کہ جاؤ کوفے
وہاں پر حبیب ہوگا، ان کو یہ خط دینا، کہنا کہ بازار میں نہ کھولے، گھر لے جائیں۔ قاصد گھوڑے پر سوار ہوا، کوفے میں پہنچا۔ جسے نہ کوفے میں پہنچا، دیکھا کہ ایک بندہ خدا ہے جو دکان سے کوئی چیز خرید کر رہا تھا، اس سے آ کر پوچھا بھائی بتا ادھر کوئی حبیب رہتا ہے؟ جب حبیب نے اپنا نام سنا نا، رو کر کہتا ہے کیا تو کربلا سے آیا ہے؟ اللہ اکبر، میرا آقا سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائیں، کربلا سے آیا ہے۔ قاصد کہہ رہے ہاں میں کربلا سے آیا ہوں۔ خط لے کر آئے ہو؟ کہاں خط لے کر آیا ہوں۔ قاصد نے خط دیا حبیب کو، حبیب نے کھولنا چاہا، قاصد گھوڑے سے ایسے اترا جیسے پرندہ زمین پہ آتا ہے۔ حبیب کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ حبیب یہ بازار میں خط نہ کھولنا، اس میں رسول کی بیٹیوں کے نام ہے۔ اجرکم من اللہ۔ عزاداروں، یہ خط لے کر جسے نہ گھر آئے، کیا دیکھا کہ حبیب کی زوجہ ہے، زمین پہ بیٹھی ہوئی ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، خاک سر میں ہے، خط ہاتھ میں ہے۔ جیسے دیکھا نا اپنی زوجہ کو، دوڑ کر حجرے میں گیا، کہہ رہا خیر تو ہے؟ حبیب کی زوجہ نے کہا ابھی مجھے یہ بتا جو تیرے ہاتھ میں خط ہے یہ کربلا سے آیا ہے؟ کہہ رہے ہاں یہ کربلا سے آیا۔ کہا جلدی کرو، تیاری کرو۔ کہا کیوں؟ کہا جیسے آپ دکان پہ گئے تھے، میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، میں نے کیا دیکھا، ایک کالی چادر والی بی بی ہے جو پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کر کہہ رہی ہے حبیب کی زوجہ حبیب کو نہ روکنا، میرا حسین کربلا میں پہنچ چکا ہے۔ حبیب اپنی زوجہ کو نہ روکنا۔ عزاداروں، جس نے خط پڑھنا چاہا، خط پڑھ کر یہ لکھا ہوا تھا اے حبیب میں اپنے بہنوں کے ساتھ آ گیا ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ آ گیا ہوں، جتنا ہو سکے جلدی پہنچ جاؤ عصر سے پہلے، نہیں تو عصر عاشور کے بعد کر محشر میں ملاقات ہوگی۔ عزاداروں، یہ لکھ کر میرے مولا حسین نے لکھا حسین بن فاطمہ، نام لکھ دیا، زمانہ پرعاش ہو۔ حبیب نے اپنے ملازم کو گھوڑا دیا، اے میرے غلام یہ گھوڑا لے کر جا، میں بھی کسی بہانے سے نکل آتا ہوں آقا کے بارگاہ میں چلنے کے لیے۔ حبیب جب تک نکلنے والا ہوا، غلام گھوڑے کو پکڑ کر کھڑا ہے، گھوڑے کو کہہ رہا ہے اے گھوڑا